الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور جیسے ہجرت سے پہلے مکی دور میں بھی ہر محاذ پر، ہر جگہ، ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایسے ہی ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم فیصلے میں، ہر اہم معاملے میں، چاہے وہ جہاد سے متعلق ہو، قیدیوں سے متعلق ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو سر فہرست رکھا اور حضرت ابوبکر کی رائے کو اکثر ترجیح بھی دی۔ غزوہ بدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 313 جانصار میرے ساتھ ہیں، اور مقابلے میں 1000 کی تعداد ہے کفار کی۔ اللہ کے نبی اپنے خیمے میں یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ آج اگر یہ صحابہ مٹ گئے، اگر کفار غالب ہو گئے، تو اس دھرتی کے اوپر آپ کی عبادت والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر صحابہ کرام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی کملی مبارک، چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں، وہ کملی اٹھاتے ہیں، وہ چادر مبارک اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، حسبک حسبک یا نبی اللہ کے نبی کافی ہے۔ آپ نے اتنا گڑ گڑا کر اور اتنی دل جمی کے ساتھ اللہ سے مانگا کہ اب ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر جب غزوہ بدر ہوا، سب نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آئی۔ پھر جب قیدیوں کا معاملہ آیا، اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے بھی رائے لی، حضرت عمر سے بھی، دیگر صحابہ کرام سے بھی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور ان کی رائے کے مطابق قیدیوں کو فدیہ لے کر جو ہے وہ چھوڑا گیا۔ اس کے بعد غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے۔ کفار اور مشرکین کی نظر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قدر و قیمت تھی، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، غزوہ احد میں جب وہ کفار کی طرف سے ان کے سربراہ تھے، ان کے کمانڈر تھے، ان کے چیف تھے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، تو ابو سفیان نے آواز لگائی، کیا یہاں پر محمد موجود ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر دوسرا سوال جو ابو سفیان نے کیا وہ یہ تھا کہ کیا اس مجمع میں، اس جنگ میں ابو بکر موجود ہیں؟ گویا کہ کفار اور مشرکین کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو سہارا دینے والا، مسلمانوں کو سنبھالنے والا، اللہ کے نبی کے اس مشن، اس کاز کو آگے لے کر جانے والا، وہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب غزوہ احد میں ساری تفصیلات سامنے ہی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جب کفار اور مشرکین کی طرف سے دوبارہ حملہ ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور کفار واپس پلٹ گئے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم دوبارہ مسلمانوں کے اوپر جا کر مدینہ میں چڑھائی کریں اور آج مسلمانوں کو نعوذ باللہ ان کا قلعہ کما کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، ابھی کفار پلٹے ہیں، ادھر سے کفار نے یہ ارادہ کیا، ادھر سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کون کون ہے جو میرے ساتھ جائے گا؟ ہمراہ الاسد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 70 جانصار دوبارہ کفار کے پیچھے گئے، جہاد کے لیے گئے، قتال کے لیے گئے۔ ان میں سر فہرست وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق وہ ہر مقام کے اوپر واضح نظر آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا اہم معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانصاروں کو لے کر عمرے کی نیت سے نکلے، اور جب راستے میں تھے کہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی کا راستہ روکا جائے گا، اور کفار اور مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس مقام پر بھی، اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے جب رائے لی تو حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور آپ چلتے چلے جائیے، جب ہم سے کوئی روکنے کے لیے آئے گا ہمیں تو قاتلناہ، ہم اس کے ساتھ قتال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے پہ عمل کیا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر سفر شروع کر دو۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پھر یہ خبر پہنچی، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، پھر وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا، اور وہاں پر بھی
عروہ بن مسعود ثقفی جب آیا مذاکرات کے لیے اور اس نے مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے یہ بات کی کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، جب حضرت ابوبکر نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا انسس بزر اللات، کہ تم جاؤ جا کے اپنے بتوں کے پاس جو ہے ان کی شرمگاہ چاٹو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مرتے دم تک دیں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ دیکھ لیجئے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے کیا اعزاز دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے بوڑھے والد کندھوں پہ اٹھا کر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا کہ وہ اسلام لانے کے لیے آئے اور ابوبکر نے کندھے پر اٹھا کر لایا تو اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا اعزاز کے طور پر، تکریم کے طور پر، ابوبکر ہمیں بتا دیتے کہ آپ کے والد ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم خود ان کے گھر آ جاتے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو کتنا اعزاز دے رہے ہیں، کتنی عزت اور تکریم دے رہے ہیں۔ غزوہ تبوک آپ حضرات کے سامنے ہے، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان فرمایا، حضرت ابوبکر وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لے کر اللہ کے نبی کے قدموں میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر گھر کے لیے بھی کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلا جو حج تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں نے جو پہلا حج کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے کر گئے، اور اس حج کے امیر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کے بعد اس پوری امت کو، صحابہ کرام کو جوڑنے والے، صحابہ کرام کو سہارا دینے والے اور ایک نہج اور ایک منہج پر لانے والے وہ حضرت ابوبکر تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشارے ایسے فرمائے، کئی حدیث میں ایسی باتیں ارشاد فرمائی، کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو ایسے احکامات دیے جن سے یہ بات واضح تھی کہ میرے بعد اس امت کی رہنمائی کرنے والے وہ حضرت ابوبکر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا جس بات پہ سب سے پہلا اجماع ہوا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی کے خلیفہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔